اچھا، تو آج ہم بات کر رہے ہیں عمیرہ احمد کے بہت ہی مشہور ناول پیر کامل پر۔ جی یہ 2004 میں شائع ہوا تھا، ہے نا؟ اور اس میں روحانیت، نفسیات، رومانس، کافی کچھ ہے۔ جی بالکل، اور ہمارا مقصد آج صرف کہانی دہرانا نہیں بلکہ ذرا گہرائی میں جانا ہے۔ ہاں، یہ سمجھنا کہ یہ جو پیری یا کامل رہنما کا تصور ہے اسے یہ ناول کیسے دیکھتا ہے۔ بالکل، کرداروں کا سفر، کہانی کے اہم موڑ اور وہ جو چھپے ہوئے معنی ہیں، خاص طور پر کامل رہنما کے حوالے سے۔ ٹھیک ہے، تو پھر شروع کرتے ہیں مرکزی کرداروں سے۔ ایک تو ہے امامہ ہاشم، جی ایک ذہین لڑکی، احمدی خاندان سے تعلق، لیکن وہ اپنی تحقیق کرتی ہیں اور وہ سنی اسلام قبول کر لیتی ہیں۔ ہاں، اور یہ فیصلہ ظاہر ہے ان کے خاندان کے لیے آسان نہیں ہوتا، بہت بڑا قدم ہے یہ۔ جی، اور یہیں سے وہ سارا تصادم شروع ہوتا ہے، خاندانی، معاشرتی، سب۔ پھر دوسری طرف ہے سالار سکندر، یہ کردار تو بالکل ہی الگ ہے۔ اوہو بالکل، انتہائی امیر، ذہانت، غیر معمولی آئی کیو 150 سے زیادہ بتایا گیا ہے۔ جی، لیکن ساتھ ہی شدید نفسیاتی مسائل کا شکار۔ جی، خودکشی کے رجحانات بھی، اور مذہب سے تو مطلب کوئی تعلق ہی نہیں، بالکل لا تعلق۔ دو انتہائیں ہیں گویا۔ اور ایک اور اہم کردار ہیں ڈاکٹر سبتے علی۔ جی، وہ ایک مذہبی اسکالر ہے، اور دونوں کے لیے یعنی امامہ اور سالار ایک طرح سے رہنما کا کردار ادا کرتے ہیں۔ تو کہانی آگے بڑھتی ہے، امامہ کے گھر والے ان کی زبردستی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ جی، کیونکہ وہ ان کا فیصلہ قبول نہیں کر پاتے۔ تو وہ مدد مانگتی ہیں اپنے پڑوسی سالار سے۔ ہاں، جو اس وقت بالکل ہی غیر سنجیدہ قسم کا لڑکا ہے۔ تو وہ بڑے عجیب حالات میں امامہ کو بچانے کے لیے اس سے نکاح کر لیتا ہے۔ وہ بھی کاغذی نکاح، مطلب سالار کے لیے تو شروع میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، بس ایک مدد کے طور پر۔ جی، وہ فوراً الگ بھی ہو جاتے ہیں۔ امامہ اپنی شناخت چھپا کر ایک نئی زندگی شروع کرتی ہے۔ لیکن یہاں سے کہانی کا رخ وہ سالار کی طرف مڑ جاتا ہے۔ ہاں، یہ بہت دلچسپ موڑ ہے۔ وہ شخص جس کے پاس بظاہر سب کچھ ہے، پیسہ، ذہانت، جی، لیکن اندر سے وہ بالکل خالی ہے، ایک شدید بے چینی کا شکار۔ اور یہیں سے اس کا اپنا سفر شروع ہوتا ہے، خود کو پہچاننے کا۔ جو بالکل آسان نہیں ہوتا، کئی سال لگتے ہیں۔ ڈاکٹر سبت علی جیسے لوگ، زندگی کے واقعات، وہ سب اسے بدلتے ہیں۔ یہ تبدیلی بہت اہم ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے وجود، اپنے عقائد، زندگی کے مقصد، ان سب پر سوال اٹھاتا ہے۔ بالکل، اور یہ کوئی فلمی تبدیلی نہیں ہے، راتوں رات والی۔ یہ ایک آپ کہہ لیں تکلیف دہ عمل ہے، برسوں کا۔ اور پھر کئی سالوں بعد جب سالار دوبارہ سامنے آتا ہے تو وہ ایک مکمل طور پر بدلا ہوا انسان ہوتا ہے۔ جی، گہرا، روحانی طور پر پختہ، ذمہ دار، اور اپنے ماضی پر پشیمان بھی۔ اور اب وہ امامہ کو ڈھونڈتا ہے۔ ان کا دوبارہ ملنا کہانی کا کلائمیکس ہے جی، اور امامہ کے لیے یہ یقین کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ کہ یہ وہی سالار ہے جسے وہ بالکل ناپسند کرتی تھی ایک زمانے میں۔ بالکل، وہی شخص اب اس روحانی مقام پر ہے جس کی شاید وہ خود متلاشی تھیں۔ اور یہی وہ پیر کامل والی بات آتی ہے نا؟ جی، یہی اس ناول کی خاص بات ہے۔ یہ روایتی پیر مریدی کا تصور نہیں دیتا۔ کوئی ایک شخص نہیں ہے جو کامل رہنما ہو۔ نہیں، بلکہ کردار ایک دوسرے کے سفر میں رہنمائی کا باعث بنتے ہیں، انجانے میں۔ سالار کی تبدیلی امامہ کے لیے ایک مثال بنتی ہے۔ اور امامہ کی ثابت قدمی وہ سالار کی تبدیلی کا ایک محرک تھی، تو وہ ایک دوسرے کے لیے پیر کامل بن جاتے ہیں ایک طرح سے۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ اور دوسرے موضوعات بھی ہیں، جیسے امامہ کا کردار، وہ معاشرتی دباؤ کے سامنے سچائی پر ڈٹے رہنے کی علامت ہے۔ جی، یہ صرف مذہبی عقیدے کی جنگ نہیں بلکہ فرد کے ضمیر اور معاشرتی توقعات کی کشمکش بھی ہے۔ اندھی تقلید پر سوال ہے۔ اور سالار، اس کے ذریعے ذہنی صحت کے مسائل کو بھی سامنے لایا گیا ہے۔ بہت حساسیت کے ساتھ، ڈپریشن، خودکشی کے خیالات، اور یہ دکھایا گیا ہے کہ اس گہری مایوسی سے بھی نکلا جا سکتا ہے۔ امید کا پیغام ہے اس میں۔ جی، کہ روحانی سکون مل سکتا ہے، چاہے آپ کتنے ہی ٹوٹے ہوئے کیوں نہ ہوں۔ یہ صرف نفسیاتی نہیں، روحانی پیاس کا بھی معاملہ ہے۔ اور محبت کا تصور، وہ بھی روایتی نہیں ہے۔ بالکل نہیں، یہ کوئی پہلی نظر کی محبت نہیں ہے۔ یہ احترام، تبدیلی اور روحانی ہم آہنگی پر مبنی ہے، وقت کے ساتھ پروان چڑھتی ہے۔ تو آخر میں جب وہ ملتے ہیں، وہ صرف دو لوگوں کا ملن نہیں ہے، وہ ایک طرح سے نجات،
تقدیر اور الہی انصاف کی علامت ہے، توبہ کی قبولیت کی۔ کہ تبدیلی ممکن ہے اور ہدایت کہیں سے بھی مل سکتی ہے۔ جی بالکل۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ پیر کامل صرف ایک کہانی نہیں، یہ پڑھنے والے کو بھی کرداروں کے ساتھ ایک سفر پر لے جاتا ہے، سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ بالکل، اور یہ ایک اہم سوال چھوڑ جاتا ہے میرے خیال سے، کیا سوال؟ کہ کیا واقعی کامل رہنما یا پیر کامل کوئی ایک بیرونی شخصیت ہی ہو سکتی ہے؟ یا پھر حقیقی رہنمائی وہ اندرونی تبدیلی اور وہ مثبت اثر ہے جو ہم ایک دوسرے کی زندگیوں میں لا سکتے ہیں، انجانے میں بھی؟ یہ واقعی ایک اہم نقطہ ہے غور کرنے کے لیے۔